السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری میں مصروف ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جو ہے یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ مؤثر تدریس کسے کہتے ہیں یا کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں نے مختلف یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی، لیکن مجھے کوئی ان میں سے کسی چیز نے کوئی اپیل نہیں کیا۔ عام طور پہ زیادہ تر وہ انگلش میں تھیں اور اردو میں مجھے ایک آدھ کے سوا جو ہے نا وہ اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ملی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمارے کلاس رومز کا ماحول قبرستان جیسا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ میں ایک لطیفے سے کرنا چاہوں گا کہ ایک بچہ استاد جو ہے وہ کلاس میں پڑھا رہا تھا اور اس نے کہیں سے یہ سن لیا تھا یا سنا ہوا تھا کہ بچے کو ٹوکنا نہیں چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ کویسچن جو ہے وہ کرنے چاہیے، پھر صحیح معنوں میں تدریس جو ہے وہ ایفیکٹو ہوتی ہے۔ تو ایک بچہ جو ہے اس نے اٹھ کر کہا کہ وہ پڑھا رہے تھے تو اس نے کہا سر یہ سومناتھ کا مندر جو ہے یہ کس نے توڑا تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے پھر یہ نہر سویز کا پوچھ لیا کہ کس نے بنائی تھی؟ اس کا بھی جواب اس نے نام میں دیا کہ مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح دو تین اور کویسچن اس نے کیے تو استاد نے اس کا بھی جواب جو ہے وہ نفی میں دیا۔ تو اب بچہ جو ہے وہ تنگ آ گیا، اس سے کہنے لگا سر جی اب میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا آپ سے۔ تو استاد جو ہے اس سے خفا ہوا کہ تھا وہ ظالم کے بچے، تم سوال نہیں کرو گے تو تم سیکھو گے کیسے؟ تم سوال کرو، اور سوال کرنے سے جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ اس ٹیچر نے سیکھا ہوا تھا، لیکن اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی جو نالج ہے آپ کا وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے ہر حوالے سے۔ تو مؤثر تدریس کے لیے معلم کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے کلاس روم کا ماحول جو ہے اس کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جیتے جاگتے جہاں پر انسان ہوں گے وہاں پر کلاس روم میں تھوڑا بہت شور جو ہے وہ ہوگا، کچھ سوال کرنے کا، پوچھنے کا اور ٹیچر کے بتانے کا، یا ایکٹیویٹی کوئی اگر فرض کریں وہ کروا رہا ہے تو اس میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ نوائز یا بز نوائز اس کو کہہ لیں کہ یہ ضرور ہوتی ہے اس میں۔ لیکن جو کلاس کا ایک ماحول ہے اور ایک شور جو ہے اس میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کلاس میں بے ہنگم قسم کا شور ہو، آپ ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں لیکن وہ ایسے لگے کہ یہ ایکٹیویٹی سے زیادہ کچھ اور کام جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے۔ جیسے میرا ایکسپیرینس ہے کہ اپنے جاب میں جب میں کہیں وزٹ کر رہا ہوتا تھا کلاسز کو تو باہر سے کھڑے ہو کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ کلاس کے اندر کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو بعض اوقات جن کلاسز میں بہت زیادہ شور کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور بعض اوقات وہ آفس تک بھی پہنچ رہی ہوتی تھی، تو میں اٹھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کہاں پر یہ شور جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو شور جو ہوتا ہے نا وہ بے ہنگم قسم کا ہوتا ہے۔ تو کلاس میں جب میں دروازہ کھول کے انٹر ہوتا تھا تو مطلب ٹیچر جو ہے وہ ظاہر وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور بچے شور کر رہے۔ ایکٹیویٹی جب کروانی ہوتی ہے نا ٹیچر نے تو ٹیچر خود بھی انگیج ہوتا ہے اس میں، یہ نہیں کہ ٹیچر چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا اور بچے ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اس طرح سے ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی۔ تو میں دروازہ کھول کر پھر یہ کہہ دیتا تھا کہ اوہو میں نے سمجھا کہ شاید اس کلاس میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، اسی لیے یہ اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ تو ٹیچر کو کلاس روم میں جب وہ موجود ہے تو اس کی موجودگی کا احساس جو ہے بھرپور طریقے سے وہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہم یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، 80s
کہ راؤنڈ اباؤٹ یا بعض اوقات 90s یا 100+ بھی بعض اوقات کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور کیا کیا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے واقعی کہ ایک مسئلہ. لیکن ٹیچر جو ماہر ٹیچر ہے، جو قابل ٹیچر ہے، وہ اپنی مہارت کے ذریعے سے ان تمام بچوں کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ہر ایک کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے. اور یہ بھی چونکہ مختلف جو ریسرچز ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ جو آپ کی بات کو سنتے ہیں وہ 15 منٹ جو ہے بالکل اٹینٹیو ہو کر آپ کی 10 منٹس یا 15 منٹس میں وہ اٹینٹیو ہو کر بات سنتے ہیں. اس کے بعد پھر جو باقی باتیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کے سر سے گزر جاتی ہیں. تو اس دوران میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو اچھے اساتذہ کرام ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسا جو ہے وہ آئس بریک کرتے ہیں، یا کوئی بیچ میں صرف جسٹ 1 منٹ کا کوئی چٹکلا جو ہے وہ چھوڑ دیا یا کوئی لطیفہ چھوڑ دیا، تاکہ بچوں کی توجہ جو ہے پھر سے اس کی طرف مبذول ہو جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں جب آپ بلیک بورڈ کی طرف لکھ رہے ہیں تو کچھ بچے یا کوئی ایک آدھ بچہ جو ہے وہ وسل بھی بجا دیتا ہے پیچھے سے. اس طرح کی بھی یعنی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. اگر آپ اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ کریں گے اور غصے کی طرح بچوں کی طرف دیکھیں گے کریں گے تو یقیناً جب دوسری دفعہ آپ پھر بورڈ کی طرف جائیں گے تو اس سے زیادہ شور جو ہے وہ آپ کو سننے کو ملے گا. لہٰذا شور کو ہم اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اس کو شور کے ذریعے سے ہم کنٹرول کریں، لیکن آپ اس کو ایک مؤثر انداز میں لے کر چلیں. اگر کوئی بچہ وسل کر رہا ہے تو آپ پوچھیں، ہاں بھی بیٹے بہت اچھی وسل کی آواز تھی، یہ کس نے کی ہے؟ چلے ہم سب مل کر وسل جو ہے وہ بجا دیتے ہیں. تو اس طرح، یا اسے کہیں کہ دوبارہ آپ پھر وسل بجا دیں، آپ نے بہت اچھی بجائی ہے. یعنی اس طرح سے آپ اس کو ٹالریٹ کرنے کی کوشش کریں. چونکہ یاد رکھیں کہ 2 ہی دنیا میں ہستیاں ہیں جو کبھی بچے سے مایوس نہیں ہوتی، ایک ماں ہے اور دوسری اس کا ٹیچر ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے، بچہ جو ہے وہ نہیں کھانا چاہتا، وہ کہتا ہے نہیں یہ کھانا اچھا نہیں بنا ہوا، میں نے یہ نہیں کھانا. ماں یہ نہیں اس کو کہے گی کہ چلیں دفعہ ہو جا کر بیٹھ جا، تو میں نے نہیں کھانا تو نہ کھا. وہ ضرور اس کو کہتی ہے، کبھی یہ کہتی ہے کہ چلیں بیٹے میں آپ کو آلو سے کھلا دیتی ہوں، کبھی اس کو کچھ کہتی ہے یہ چینی سے کھا لو، یا میٹھی آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں اس سے کھا لو، دودھ سے کھا لو. یعنی کوئی نہ کوئی ایسا حربہ وہ ضرور استعمال کرتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کھانا کھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو کھانا نہیں کھانا چاہتا تھا. اسی طرح ٹیچر نے بھی جب بچے نہیں پڑھنا چاہتے، لرننگ نہیں کرنا چاہ رہے، تو آپ بھی چھوٹے چھوٹے بیچ میں وقفے جو ہے نا وہ ضرور رکھیں، اور کوئی نہ کوئی آپ اس کا جو چٹکلا ہے وہ چھوڑ دیں، یا کسی بچے کو بلا لیں، اس کو انگیج کر لیں. تو یہ جو نوائز ہوگی وہ ایک مؤثر سرگرمی میں آپ کی تبدیل ہو سکتی ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیں بچے کے اوپر غصہ ہم نے نہیں کرنا. کہ جب غصہ کرنا شروع کر دیں گے ظاہر ہے بچہ نہیں پوچھے گا ہم سے، اور جب بچہ نہیں پوچھ سکے گا تو پھر تو وہ قبرستان والا ماحول ہی بنے گا کہ ہم بچے کو آئے، ہم نے پڑھا دیا کہ آج کا ٹاپک بچوں یہ ہے اور اس میں ہم یہ پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے، اور سارا کچھ اس کا جو ہے وہ اپنا لیکچر جو ہے جھاڑ کے ٹیچر اس کے بعد 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ پوچھتا ہے ہاں بچوں کوئی کویسچن تو نہیں ہے، سمجھ آ گئی ساری؟ تو بچے سارے کے سارے کہتے ہیں یس سر، نو کویسچن. تو اس طرح آپ جو مؤثر تدریس ہے وہ نہیں کر رہے. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی ایٹماسفیئر جو ہے نا آپ ان کو ضرور پرووائڈ کریں. اور بعض میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہے نا وہ جب کلاسز کا راؤنڈ کرتے ہیں تو بچوں کو کلاس سے باہر وہ کھڑا کر دیتے ہیں.
4 4 5 5 بچے جو ہیں نا باہر، میں اس کے بہت زیادہ خلاف ہوں۔ بچے کو کلاس سے باہر آپ نے نہیں بھیجنا، یہ آپ کا فیلیور ہے۔ وہیں پر کلاس کے اندر رہ کر اس کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بجھائیں، اور پیار سے جب آپ پیار سے اس کو ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ مان جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کچھ آپ یاد کر کے آئے ہیں سارے کا سارا آپ وہاں پر اپنا نالج جو ہے نا وہ جھاڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل لیکچر میتھڈ جو ہے نا وہ نہیں چلتا، وہ کامیاب نہیں ہے۔ شیئرنگ جو ہے نا وہ ضرور کریں، آپ بچے سے پوچھیں بھی اور خود بھی مختلف کویسچننگ کے ذریعے سے آپ جو ان کا سابقہ نالج ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں اور لائیں، تاکہ وہ پھر آپ جب شیئرنگ کے ذریعے سے کام کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچہ بھی دلچسپی لے گا۔ چونکہ یہ ٹیچنگ جو ہے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یاد رکھیں یہ کہ آپ اپر اینڈ کے اوپر ہیں تو آپ ہر چیز جو ہے وہ ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں چاہے ان کے دماغ میں آئے یا نہ آئے، اور کویسچننگ کا نہ ان کے پاس کوئی موقع ہے، نہ سوچنے کا، نہ کچھ اور کرنے کا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیتے، اس کو بچے کو سوچنے کا ماحول ہی پیدا نہیں کرتے، تو پھر ظاہری بات ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ طوطے پیدا کر رہا ہے، رٹے رٹائے فکرے، اور جب وہ ٹیچر جو ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ اس نے ٹیکسٹ بکس میں سے یہ سارے کا سارا وہی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی اس کو فل مارکس ہیں وہ دے دیں۔ اگر کسی بچے نے کہ کریٹیو کام کیا ہے تو وہ اس کو کراس کی صورت میں وہ مل جاتا ہے، تو اس سے بچوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بچے کو سوچنے سمجھنے کی مواقع گیپس جو ہے نا بیچ میں وہ ڈالیں، مسلسل نہ پڑھاتے چلے جائیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، بچوں میں اضطراب پیدا کریں۔ اضطراب پیدا کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ سوچیں گے، سمجھیں گے اس چیز کو اور غور کریں گے اس چیز کے اوپر۔ اور قرآن پاک میں بھی سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے؟ تو یہ غور و فکر کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، یہ بنیادی طور پر اسلام کا یہ کام ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا اور انگریزوں نے اس کو اپنا لیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ہم خود غور و فکر ہمارا ایک تو نصاب ایسا ہے کہ وہ خود غور و فکر جو ہے وہ کرنے کی دعوت ہی نہیں دیتا، کم از کم استاد کو کلاس روم میں جا کر ضرور غور و فکر کی دعوت جو ہے اس کو دینی چاہیے۔ جب وہ غور کرے گا، مثلا میرا مطلب بہت سا اختلاف ہے سلیبس کے حوالے سے بھی، بہت سی چیزوں کے اوپر بھی، اب ہم مطلب اس کو ایک چیز جو ہے نا وہ رٹا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پانی پت کی لڑائی جو ہے پہلی وہ کب ہوئی، سن یاد کرو، کون کون تھا، پانی پت کی دوسری لڑائی کب ہوئی اور تیسری کب ہوئی۔ اب یہ چیزیں تو ہم ان کو جو انسیڈنٹس ہیں، جو واقعات ہیں، وہ ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کی وجوہات نہیں بتا رہے کہ یہ کیوں ہوئی اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھا، مقصد کیا تھا اس کا۔ معاف کیجئے گا کہ آج مختلف تھیریز جو ہے نا وہ مطلب اس کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں ریسرچ میں، تو اس میں یہ موجود ہے کہ جی جو ڈی این اے ہے اور جو کولڈ کنٹریز میں رہنے والے ہیں لوگ، ان کا ڈی این اے جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ اسی لیے وہ انوینشنز جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ وہ یورپ میں ہو رہی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جہاں پر گرم ممالک ہیں وہاں پر یہ انوینشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایک مفروضہ جو ہے یہ بالکل غلط قسم کا مفروضہ ہے۔ اگر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔
جب ہم کسی چیز کے اوپر غور فکر کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اسباب کو ڈھونڈیں گے، تو ظاہر ہے پھر ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب آپ اگر خدا نخواستہ ہمارا سلیبس جو ہے جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اور روزمرہ کے روٹین کے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا اس سے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی نوکر پیدا ہو رہے ہیں، چونکہ اس کا مقصد یہ ہے، سلیبس کا جو لارڈ میکالے کا نظام تھا وہ یہی تھا کہ بچے جو ہے ان میں غور و فکر کی عادت جو ہے وہ ڈالی نہ جائے، ان میں وہ سینس نہ ڈالی جائے، ان کو صرف واقعات جو ہے اس تک رکھا جائے۔ لارڈ میکالے کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ وہ مطلب ایسے افراد انگریزوں کو چاہیے تھے جو ان کی غلامی کرتے، ان کی نوکری کرتے، اور تو ایسا ہی نظام اس نے یہاں پر نافذ کیا، اور غور و فکر کا آج بھی ہمارے ہاں کوئی سسٹم جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو بچے کو ضرور یہ غور و فکر کا موقع دیں، اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے دیں۔ بعض اوقات بچوں کے ذمے اسائنمنٹس جو ہیں نا وہ لگا دیں کہ جی کل آپ نے اس موضوع کے اوپر 2-3 بچوں کے ذمے کر دیں کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر 2 منٹ یا 3 منٹ جو ہے لیکچر دینا ہے۔ 3 بچوں کے ذمے کریں، ان میں سے کسی ایک کو کہیں کہ جی وہ آپ کو یہاں آ کر پریزنٹ کر دیں۔ تو اس طرح سے بھی بچوں میں جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، سرچ کرنے کی، وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک واقعہ سنا کے آپ سے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب ایک ٹیچر آپس میں بیٹھے ایسے گفتگو کر رہے تھے، تو سٹاف روم میں بیٹھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں کل آپ کی کلاس کے باہر سے گزرا تھا تو بڑا اس میں شور ہو رہا تھا، لیکن میری کلاس میں دیکھیں اتنا زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے کہ پن ڈراپ سائلنس ہوتی ہے۔ تو وہ ان دوست نے کہا کہ ہاں کل میں ایک قبرستان کے باہر سے گزرا، وہاں بھی بالکل خاموشی تھی۔ تو اپنے جو کلاس رومز ہیں خدارا ان کو قبرستان مت بنائیے، اور جیتے جاگتے انسان ہیں وہاں پر، بچے ہیں جو سوچنے سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کو اس کی عادت ڈالیے آپ۔ انشاءاللہ جب آپ بچوں کو سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالیں گے تو ایسے ایسے شاہکار پھر نکلیں گے وہاں سے کہ جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کرام کو اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ چند ایک بے ربط سی باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔